لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں خلیفہ اعلیٰ حضرت سلطان الواعظین حضرت علامہ عبدالاحد پیلی بھیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 13 شعبان المعظم 1352 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ 13 شعبان آپ کی وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ اول تا آخر بیان کو سماعت کرنے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ سلطان الواعظین علامہ عبدالاحد پیلی بھیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ آپ 1298 ہجری 1883 عیسوی میں پیلی بھیت میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے چچا مولانا عبداللطیف صورتی سے حاصل کی اور بعد میں اپنے والد سے تمام علوم و فنون کی تکمیل کی، اور 13 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا احمد رضا خان کی خدمت میں پہنچے، جہاں آپ نے باقاعدہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دورہ حدیث کیا، اور اعلیٰ حضرت نے اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ کی دستار بندی کی۔ علوم دینیہ سے فراغت پانے کے بعد آپ لکھنؤ پہنچے اور اپنے والد کے استاذ حکیم عبدالعزیز سے تکمیل کالج میں طب کی تعلیم حاصل کی۔ آپ کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے اجازت و خلافت بھی حاصل تھی، جبکہ اپنے والد ماجد علامہ وسیع احمد محدث صورتی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے آپ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے سلسلے میں بھی بیعت کرنے کے مجاز تھے۔ الحمدللہ، یعنی فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے بھی مجاز تھے آپ، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی خلافت و اجازت آپ کو عطا فرمایا تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اپنے خلفاء کی فہرست میں 26واں نمبر پر آپ کے متعلق یوں لکھتے ہیں: جناب مولانا مولوی حکیم محمد عبدالاحد صاحب خلف الرشید حضرت مولانا محدث صورتی رحمۃ اللہ علیہ، ملقب از جانب اہل سنت مدارس بسلطان الواعظین، محتمم مدرسۃ الحدیث پیلی بھیت، عالم، واعظ، مناظر، مدرس، حامی سنت، مجاز طریقت۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آپ کے لیے تحریر فرمایا تھا۔ تعلیم سے فراغت پانے کے بعد آپ نے کچھ عرصہ لکھیم پور میں طبابت کا سلسلہ، حکمت کا سلسلہ جاری رکھا، پھر اپنے والد کے حکم پر مدرسہ حنفیہ پٹنہ میں مدرس ہو کر چلے گئے، جہاں کئی سال تک آپ کا چشمہ علم فیض رساں جاری رہا۔ مولانا عبدالاحد کو حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے بے پناہ عقیدت تھی، چنانچہ آپ اپنے والد کی ہمراہی میں اکثر گنج مراد آباد تشریف لے جاتے۔ حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے وصال کے بعد بھی آپ شاہ صاحب کے فرزند مولانا احمد میاں گنج مراد آبادی اور خلیفہ مولانا عبدالکریم گنج مراد آبادی کی خدمت میں برابر حاضری دیتے رہتے تھے۔ 1323 ہجری میں آپ کی شادی حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کی نواسی اور مولانا عبدالکریم کی بڑی صاحبزادی محترمہ حمیدہ خاتون سے ہوئی، جو علم و فضل میں یکتا اور صاحب سلسلہ خاتون تھیں۔ علامہ محمود احمد قادری نے مولانا عبدالاحد کی شادی کا مفصل احوال تحریر کیا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک عظیم الشان شادی اس معاملے کر کے بھی تھی کہ اس شادی میں بحیثیت باراتی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ بھی شریک تھے۔ جی ہاں، شادی کی تفصیلات کچھ یوں تھی، آپ نے لکھا ہے کہ فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بھی اس شادی میں شرکت کے لیے باراتیوں کے ہمراہ گنج مراد آباد تشریف لے گئے تھے۔ جب بارات رخصت ہو کر اس زمانے کے ریلوے اسٹیشن مادھو گنج جانے کے لیے روانہ ہوئی تو اسٹیشن پہنچنے سے قبل مغرب کا وقت ہو گیا۔ جنگل کا راستہ تھا اور قریب کا گاؤں ڈاکوؤں کی بستی مشہور تھی۔ اسی گاؤں کے ایک آدمی نے آ کر اطلاع دی کہ ڈاکو آ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول ہماری مدد فرمائے گا۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکوؤں کا گروہ، ڈاکوؤں کی جماعت آتا ہوا دکھائی دیا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پیش قدمی کر کے ان کے پاس پہنچ گئے اور فرمایا ہم تمہارے علاقے کے بزرگ حضرت شاہ فضل الرحمان کی نواسی بیاہ کر کے لے جا رہے ہیں، کیا ایسی حالت میں تم ہم کو لوٹنا مناسب سمجھتے ہو؟
آپ کے اس طرز تخاطب، آپ کے اس بات کرنے کا انداز، اس انداز کا ڈاکوؤں پر بڑا گہرا اثر ہوا، اور وہ نہ صرف اپنے ارادے سے باز آ گئے بلکہ تائب ہوئے اور داخل سلسلہ ہونے کا شرف بھی حاصل کیا۔ مولانا عبدالاحد کو فن خطابت میں ید طولہ حاصل تھا، آواز نہایت پاٹدار اور ایسی کہ گھنٹوں ماحول میں اس کی گونج برقرار رہتی تھی۔ سیرت النبی اور فضائل صحابہ کے بیان پر خصوصی ملکہ حاصل تھا۔ تقریر کے دوران اکثر رکت طاری ہو جاتی اور وجد کے عالم میں درود و سلام پڑھنے لگتے۔ یہی وجہ ہے کہ نو عمری میں ہی آپ کے مواعظ حسنہ کی پورے بر صغیر میں شہرت ہو گئی۔ آپ کے وعظ کی اثر پذیری سے متاثر ہو کر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بریلی میں ایک خصوصی تقریب کے دوران آپ کو سلطان الواعظین کا خطاب عطا فرمایا اور اپنی طویل نظم الاستمداد میں ایک شعر رقم فرمایا کہ ایک ایک واعظ عبدالاحد پر کیسے نتنے پھیلاتے یہ ہیں۔ الحمدللہ۔ مولانا غلام علی مہر گولڑوی نے مولانا وسیع احمد محدث سرتی کا ذکر خیر کرتے ہوئے ایک مقام پر حضرت مولانا عبدالاحد کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کے وعظ کی شہرت پورے ہندوستان کے اطراف و اکناف میں پھیلی ہوئی تھی۔ سلطان الواعظین کے رگ و پے میں جذبہ حریت موجزن تھا۔ آپ آزادی وطن کے دل دادا، اپنے ملک ہندوستان کے آزادی کے خواہش مند اور انگریزوں کے فریب کارانہ چالوں کے شدید مخالف تھے، اور بر صغیر میں پروان چڑھنے والی تحریکوں میں حتی المقدور آپ حصہ لیتے تھے۔ ندوۃ العلماء میں غیر مقلد کی شرکت کے خلاف اپنے والد ماجد کی طرح آپ نے بھی مؤثر جد و جہد کی، اور ندوہ کے مفاسد کو عوام پر واضح کرنے کے لیے مختلف شہروں کے آپ نے دورے کیے اور مسلمانوں کو اس ادارے کی تائید و تعاون سے باز رکھا۔ جی ہاں، 27 جولائی 1913 عیسوی کو کانپور کے مچھلی بازار میں ایک سڑک کی تعمیر کے نتیجے میں اس بازار کی ایک مسجد کا کچھ حصہ شہید کر دیا گیا۔ حکومت کی اس حرکت سے پورے ہندوستان میں اشتعال پھیل گیا، بے چینی پھیل گئی، اور اضطراب و بے چینی نے اس قدر زور پکڑا کہ 3 اگست کو مسلمانوں نے مسجد میں جمع ہو کر مسجد کی اثر نو تعمیر شروع کر دی۔ بڑا مجمع جمع ہو گیا اور مسجد کی دوبارہ تعمیر شروع ہو گئی۔ اس کارروائی کو روکنے کے لیے مقامی انتظامیہ نے پولیس طلب کی، جس نے مجمع پر گولی چلا دی۔ تقریباً 15 منٹ تک فائرنگ جاری رہی، اور معاصر اخبارات کی اطلاع کے مطابق، یعنی اس دن کے اخبارات کے اطلاع کے مطابق 600 راؤنڈ کارتوس استعمال کیے گئے۔ اس فائرنگ سے 16 مسلمان شہید اور 30 زخمی ہوئے۔ اس واقعہ کی پورے ہندوستان میں مذمت کی گئی۔ مولانا عبدالاحد پیلی بھیتی بھی اس موقع پر کانپور پہنچ گئے اور اپنے خالازاد بھائی مولانا نثار احمد کانپوری کے ہمراہ حکومت کے خلاف احتجاج میں بھرپور حصہ لیتے ہوئے گرفتار ہوئے، اور تقریباً 6 ماہ کی قید و بند کی صعوبت آپ نے برداشت کی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بھی اس صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے تھے، چنانچہ آپ نے مسجد کے انہدام کے سلسلے میں ایک فتویٰ احانت المتوائی کے نام سے آپ نے دیا، جس میں آپ نے وقف بالعوض یا بلا عوض قابل انتقال نہیں کے ثبوت میں قرآن و حدیث سے دلائل قاہرہ کے آپ نے انبار لگا دیے۔ 7 جولائی 1920 عیسوی کو جب کانگریس اور خلافت کمیٹی نے مشترکہ طور پر انگریزوں کے خلاف ترک موالات کی تحریک کا آغاز کیا، تو 2 قومی نظریے کے حامی علماء دین میدان میں کود پڑے۔ انہوں نے مشرکین سے اتحاد کی سخت مخالفت کی اور کہا کہ انگریز اور مشرک دونوں اہل اسلام کے دشمن ہیں، اور یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک دشمن کو سینے سے لگایا جائے اور دوسرے دشمن کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں بیک وقت تحریک موالات اور تحریک خلافت کے پلیٹ فارم استعمال کرنے سے یہ اہل شرک اور اہل مسلم اتحاد کی فضا پیدا ہوئی، جو یقیناً نہ صرف غیر شرعی صورتحال تھی بلکہ اس سے آزادی وطن کی جد و جہد میں بھی شدید رخنہ پڑنے کا اندیشہ تھا۔ چنانچہ مسلمانوں کو ترک موالات سے آگاہ کرنے کے لیے
اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے لاہور اور لائل پور سے یکے بعد دیگرے 2 استفسار کا جواب آپ نے دیا جو رسالے کی شکل میں الحمدللہ شائع ہوئی، جو 1920 عیسوی میں مطبع حسنی بریلی سے شائع ہوا۔ اس فتویٰ میں اعلیٰ حضرت نے قرآن حکیم، مستند تفاسیر، احادیث نبوی اور فقہ اسلامی کی روشنی میں ترک موالات کی تشریح کی، اور یہ واضح کر دیا کہ کوئی بھی اہل شرک چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو، یہ اسلام اور اہل مسلم کے مقابلے میں الکفر ملت واحدہ کے مصداق ہے۔ جی ہاں، اعلیٰ حضرت کے موقف کو آگے بڑھانے اور اسے مسلمانوں سے روشناس کرانے کے سلسلے میں اعلیٰ حضرت کے خلفاء اور علماء اہل سنت نے بڑا مؤثر کردار ادا کیا۔ مولانا عبدالاحد نے جو ہندوستان کی سیاست کو اسلامی شریعت کا لباس فاخرہ عطا کرنے کی فکر میں مشغول تھے، تحریک ترک موالات کے خلاف سرگرم عمل ہو گئے اور پورے ہندوستان کا دورہ کر کے مسلمانوں کو ترک موالات کی شرعی حیثیت اور اس کے دور رس نقصانات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے اپنی تقریر میں مسلسل اتحاد کی نفی کی اور مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ اس سلسلے میں قرآنی احکامات کی پابندی کریں۔ خصوصاً روہیل کھنڈ میں اس کے خلاف آپ کو زبردست کامیابی ملی۔ اس ضمن میں اعلیٰ حضرت کے ایک معتمد خاص مولوی شفقت حسین وکیل بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں، جنہوں نے مولانا عبدالاحد کے ہمراہ اس سلسلے میں مختلف شہروں کے دورے کیے اور مولانا محمد علی جوہر کی ترک موالات کے ضمن میں ناعاقبت اندیشی کا پردہ چاک کیا۔ مولانا قاری عبدالحکیم پیلی بھیتی نے لکھا ہے کہ 1920 عیسوی کے اواخر میں تحریک خلافت کا ایک وفد یہ اہل شرک اور اہل اسلام کی اتحاد کی تبلیغ کے لیے جب روہیل کھنڈ پہنچا تو اس نے پیلی بھیت میں مولانا عبدالاحد سے بھی ملاقات کی۔ اس وفد کی قیادت امرتسر کے ڈاکٹر سیف الدین کچلو کر رہے تھے، اس میں مولانا نثار احمد کانپوری بھی شامل تھے۔ مولانا عبدالاحد نے وفد سے تقریباً 4 گھنٹے تک مذاکرات کیے اور اخیر وقت تک اہل شرک کے ساتھ اتحاد کی آپ مخالفت کرتے رہے۔ مولانا عبدالاحد علیہ رحمہ کا خیال اتنا مستحکم تھا کہ رہنمایان خلافت کو ترک موالات سے دستکش ہونا پڑا اور انہوں نے برادران وطن سے ہٹ کر مسلمانوں کو ایک علیحدہ تنظیم قائم کرنے پر توجہ دی، اور یہ حقیقت بالکل واضح ہو گئی کہ کفر و اسلام 2 متضاد نظریے ہیں اور امن کے متبع کبھی متحد نہیں ہو سکتے ہیں۔ تحریک خلافت کے رہنما مولانا نثار احمد کانپوری آپ کے حقیقی خالہ زاد بھائی تھے، لیکن جب انہوں نے ترک موالات میں حصہ لیا تو آپ نے ان کی ہر مرحلے پر سخت گرفت کی۔ مولانا قاری حکیم احمد نے لکھا ہے کہ کانپور کے ایک جلسے میں مولانا نثار احمد کانپوری اہل شرک کے ساتھ اتحاد کے عنوان پر تقریر کر رہے تھے کہ سلطان الواعظین مولانا عبدالاحد نے اسی اسٹیج سے اہل شرک کے ساتھ اتحاد کے خلاف دھواں دھار تقریر شروع کر دی۔ مولانا نثار احمد بیٹھے سنتے رہے۔ آخرکار مجمع میں سے ایک صاحب نے آواز اٹھائی تو مولانا کانپوری نے اسے خاموش کر دیا۔ مولانا عبدالاحد کو تفسیر قرآن میں غیر معمولی ملکہ حاصل تھا۔ مولانا نثار احمد کانپوری، مولانا حسرت موہانی، مولانا عبدالباری فرنگی محلی اور مولانا شفقت حسین وکیل خان بہادر احمد حسین وکیل، مولانا قطب الدین برہمچاری، مولانا عبدالقدیر بدایونی، مولانا آزاد سبحانی، مولانا حامد رضا خان بریلوی، مولانا عبدالعلیم صدیقی، مولانا جمیل احمد بدایونی، مولانا عبدالماجد بدایونی، مولوی فضل حق وزیر اعلیٰ بنگال اور نواب سر سلیم اللہ خان آپ ڈھاکہ سے آپ کی خصوصی مراسم تھے۔ یہاں اتنی عظیم شخصیات سے آپ کے اچھے مراسم، اچھے تعلقات تھے، اور اکثر مراحل پر باوجود نظریاتی اختلاف کے کبھی باہم محبت اور تعلقات میں کوئی فرق نظر نہیں آیا۔ 1333 ہجری میں مولانا عبدالاحد پیلی بھیتی نے اعلیٰ حضرت کی معیت میں فریضہ حج ادا کیا۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہیں کہ علماء حرمین شریفین سے ملاقات کے دوران آپ ہمیشہ ساتھ رہتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کہ میں جب حضرت مولانا شیخ صالح کمال سابق قاضی مکہ و مفتی حنفیہ کی خدمت میں گیا تو حضرت مولانا وسیع احمد صاحب محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے عزیزی مولوی عبدالاحد صاحب بھی ساتھ تھے۔ اس سفر میں مولانا عبدالاحد نے حضرت کبیر العلماء مولانا شیخ احمد ابو الخیر مرداد کو چند احادیث سنا کر سند حاصل کی۔
1334 ہجری میں حضرت مولانا وسیع احمد محدث سورتی کے انتقال کے بعد آپ مدرسۃ الحدیث پیلی بھیت میں شیخ الحدیث کے فرائض انجام دینے لگے اور یہ سلسلہ آخر دم تک جاری رہا۔ 1925 عیسوی میں شاہ ابن سعود نے بقول ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی برطانیہ کے شہ پر حجاز پر حملہ کر دیا، کیونکہ شریف حسین وائٹ ہال میں اپنی مقبولیت کھو چکے تھے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ اور طائف شریف پر نجدیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس تبدیلی سے بر صغیر کی سیاسی فضا بھی متاثر ہوئی۔ ڈاکٹر قریشی نے لکھا ہے کہ اہل حدیث اور ان سے قربت رکھنے والے طبقوں نے ابن سعود کی حمایت کی، جبکہ بریلوی مکتب فکر کے علماء نے شریف حسین کی تائید کا اعلان کیا۔ مولانا محمد علی جوہر نے بھی ابن سعود کی حمایت صرف اس امید پر کی کہ نجدی حجاز پر بادشاہت قائم نہیں کریں گے، لیکن ان کی یہ امیدیں اس وقت خاک میں مل گئیں جب ابن سعود نے حجاز پر اپنی بادشاہت کا اعلان کیا۔ مولانا محمد جوہر کے پیر و مرشد مولانا عبد الباری فرنگی محلی کے ایام اسیری کے ساتھی مولانا نثار احمد کانپوری اور قدیم رفیق کار مولانا عبد الماجد بدایونی نے حجاز مقدس پر نجدیوں کے قبضے کی نہ صرف مخالفت کی بلکہ ایک تنظیم انجمن خدام الحرمین قائم کی تاکہ حجاز میں نجدیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کے مقامات مقدسہ کی بے حرمتی کو روکا جا سکے۔ اس تنظیم کے آرگنائزروں میں مولانا حسرت موہانی اور مشیر احمد قدوائی بھی الحمدللہ شامل تھے۔ سلطان الواعظین حضرت مولانا عبد الاحد پیلی بھیتی نے بھی نجدیوں کے ہاتھوں حجاز میں مقامات مقدسہ کی بے حرمتی پر سخت احتجاج کیا اور حکومت ہند سے مطالبہ کیا کہ وہ انگریزوں کے حمایت یافتہ شاہ عبدالعزیز بن سعود کو مسلمانوں کی دل آزاری سے باز رکھے۔ اس ضمن میں مولانا عبد الاحد نے ہندوستان کے مختلف شہروں میں انجمن خدام الحرمین کے جلسوں سے خطاب کیا اور مولانا محمد علی جوہر کو مشورہ دیا کہ وہ نجدیوں کی حمایت ترک کر کے انجمن خدام الحرمین کے پلیٹ فارم سے کام کریں۔ نجدیوں کی کارروائی کی مذمت میں مولانا عبد الاحد کی خدمات کا احاطہ معاصر اخبارات کی عدم دستیابی کی بنا پر اگرچہ بڑا مشکل ہے، لیکن اس عہد کے بیشتر اردو اخبارات میں آپ کی تقاریر کے اقتباسات الحمدللہ ملتے ہیں۔ اللہ کریم حضرت مولانا عبد الاحد پیلی بھیتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پر خوب رحمتیں اور خوب برکتیں نازل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔